رزق حرام. تو خیر وہ آ گیا نا اسلام کا غلام یاسر، جس پہ آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی اپنی کتاب کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز ان دا ویسٹ. اردو ترجمہ ہے جدید فقہی مسائل، عربی کتاب ہے الفقہ للمغتربین. اس کے آخر میں جا کے یہ جو آپ مسئلہ دیکھتے ہیں نا، وہ 8ویں امام کی حدیث. یاسر وہ کہتے ہیں کہ میں امام کا خادم. ایک دن ہم چند غلاموں نے پھل خریدے. یہ 8ویں امام کا واقعہ ہے. 8ویں امام کا مجلس بھی 8ویں امام کی ہے. موضوع بھی میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر فی الحال تو نہیں جا رہا ہوں. ہم لوگ پھل کھا رہے تھے، لیکن طریقہ یہ تھا کہ ہم آدھا پھل کھاتے تھے، آدھا پھینک دیتے تھے، آدھا کھاتے تھے، آدھا پھینک دیتے تھے. امام گزرے. ایک وہ حدیث یاد کیجئے کہ امام نے جب یہ سنا، وہ کنیز مٹی کھاتی ہے، امام جلال میں آ گئے. وہ چیزیں آ چکی. آج امام نے منظر دیکھا، امام ایک مرتبہ پھر جلال میں آ گئے. اپنے غلاموں سے کہا کیا تمہارا طریقہ؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس طرح اس کو نہیں پھینک سکتے ہو، پورا استعمال کرو. اگر پورا استعمال کرنے کی اس وقت خواہش نہیں ہے تو جو بچ جائے وہ کسی محتاج کو دے دو. اگر کوئی محتاج بھی نہیں ہے تو جانوروں کو کھلا دو. پھینک نہیں سکتے ہو. یہ وہی اسراف والا فارمولہ ہے جو کل آیا تھا. آغا سیستانی کی کتاب میں جائیے، بالکل آخری لاسٹ چیپٹر. وہ کیا ہے لاسٹ چیپٹر؟ متفرق مسائل. باقی تو چیپٹر جو ہے نا وہ ٹاپک وائز ہے، نماز کے مسئلے اور کاروبار کے مسئلے اور شادی کے مسئلے اور حجاب کے مسئلے. چیپٹر آخر میں متفرق چھوٹے چھوٹے مسئلے. سوال ہے کھانا ہمارا بچ جاتا ہے، تھوڑا سا بچا بھی نہیں کا وہ پلیٹ میں یا دیگچی وغیرہ میں کچھ کھانا ہے اور ہم اس کو دھوتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. دھونے کے ساتھ ہی سنک میں اور واش بیسن سے. احتیاط واجب ہے کہ یہ عمل حرام ہے. اگر اس کی مقدار ایسی ہے کہ کسی جانور کے بھی کام آ سکتا ہے تو اسے جمع کرو اور جانور کو کھلاؤ. یہ باقاعدہ احتیاط واجب والا، اس کو فتویٰ تو نہیں کہیں گے لیکن احتیاط واجب کا نظریہ وہ یہی 8ویں امام کی حدیث. غلام کو ڈانٹ دی، آدھا پھل کھا رہے ہو، آدھا پھینک رہے ہو. اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ باقی آدھا جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ جھوٹا جانور کو دے دو. یہ امام نے فرمایا. تو اب یہ اسراف کا گناہ تو کل آ گیا اور مجھے اس پہ پوری یہ ہوا جو آپ نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے پیسہ کمایا، محنت کر کے خون پسینے کی کمائی، لیکن غلط طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ. اور ایک ہے کمایا ہی غلط طریقے سے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، الفاظ کو نہ پکڑیے. آپ دنیا کا ہر گناہ کر لیں، کبھی کسی مومن کا ایک جو کا دانہ وہ آپ کی گردن پہ نہ آنے پائے. یہ سب سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے قیامت میں اور قبر میں. سب سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے اگر کسی مومن کا ایک درہم، ایک دینار آپ کے پاس ناجائز اور غلط طریقے سے آ گیا. ایک حدیث جو اتنی معتبر ہے کہ مراجع کی جو توضیح المسائل ہے نا اس میں بھی لکھی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ توضیح المسائل میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی، اور جو مجتہدین کے خلاف ہیں وہ یہی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اس میں تو وہ اپنے قول لکھ رہے ہیں، امام کی تو کوئی حدیث نہیں ہے، ہم اس کو کیوں مانیں. لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ 50 حدیثوں کا خلاصہ اس کے اندر آتا ہے. 50 حدیثیں پڑھی، نتیجہ اس میں آتا ہے. لیکن خیر، لیکن ایک حدیث آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی نے ایک بالش زمین بھی کسی مسلمان کی ناجائز قبضے میں لی تو اسے باقاعدہ ایک ہار اور توق بنا کر قیامت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اسی طرح یہ جھکا جھکا قیامت میں آئے گا. صرف ایک بالش، ایک درہم، ایک دینار. نجف کے کتنے بڑے عالم تھے، نام لینا توہین ہو جائے گی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. مرنے کے 1 سال بعد خواب میں نظر آئے اپنے بیٹے کے جو خود عالم. بابا آپ کہاں تھے؟ کہا 1 سال سے تو میں حساب کتاب دینے میں لگا تھا. کس بات کا حساب کتاب؟ کہا ایک بار میں نے بھوسے کے، کسی مومن کا بھوسا جا رہا تھا اونٹوں پر، ایک تنکا توڑ کے اسے خلال کر لیا. پکڑا گیا مجھے کہ ایک یہ تنکا تم نے مومن کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر لیا. اب ہو سکتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے اتنا نہ پوچھا جائے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل. لیکن بہرحال ایک درہم، ایک دینار کسی کا نہیں آنا چاہیے. ہمارے قرضہ لیتے لوگ واپس نہیں کرتے. ہمارے یہاں لوگ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ واقعہ ہمارے تقریباً تمام مشہور علماء نے اپنی کتاب میں لکھا. لوگوں کو معلوم ہے، رک گئے لوگ، ابھی 5 منٹ کی تقریر ہوگی. یہ آگے بڑھ گیا، کہا کہ آج اجازت ہے کہ میں خطاب کر لوں. سب نے دیکھا 100 سال کا بوڑھا اور نورانی چہرہ، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے. کہا اچھا آج آپ کر لیں. کہا میں کیا تقریر کروں، میں اپنی جوانی کا واقعہ سناتا ہوں. اسی نجف میں تھا، 70 سال پہلے کی بات ہے، 80 سال پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ مجھے اپنے ایک پڑوسی سے قرضہ لینا پڑا، اور وہ تھا غیر مسلم. میں نے اس سے قرضہ لے لیا 10 دینار، اور یہ طے ہوا تھا کہ ہر مہینے میں آدھا دینار واپس کروں گا. اس وقت ویلیو کرنسی بہت بڑی چیز ہے. آدھا دینار، تفصیلات میں جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. آدھا دینار واپس کروں گا، طے ہو گیا. اب میں آدھا دینار واپس کرنے لگا. 4-5 مہینے گزرے، آدھا قرضہ ادا ہو گیا. مجھے کسی کام سے نجف سے جانا پڑا. مہینے کی پہلی تاریخ کو دیتا تھا آدھا دینار. اب مثلا 10 تاریخ آ گئی تو ابھی 20 دن باقی ہے نا، کوئی قرضے کی ڈیٹ نہیں آئی. میں گیا، واپس آیا. گھر والوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے پڑوسی کی موت ہو گئی. پڑوسی تھا. اب جب یہ سنا تو پہلے تو اس کے گھر گیا، پرسا ورسا دیا، پھر واپس آیا.
میں نے سوچا یہ مر گیا، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، دوستی تھی، پڑوس تھا، بات چیت تھی، تو اس نے بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے دے دیا تھا مجھے، اور یہ غیر مسلم بھی اگر میں واپس نہ کروں تو کیا؟ بس میں نے وہ باقی جو رقم تھی نہ اس کے وارثوں کو بتایا، نہ خود کو ارادہ کیا، بیٹھ گئے۔ شب جمعہ گئی، میں خواب میں سویا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن آ گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی نکل رہا ہوں۔ مجھے قیامت کا لباس ہوتا ہے نا، کفن پہن کے نکل رہا ہوں، میرا حساب کتاب ہوا، سب کی ٹھیک ٹھاک معاملہ چل رہا ہے۔ پتا چلا کہ فرشتوں کو آرڈر ملا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس کے باوجود وقت بہت گزرا جا رہا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ پتا چلا کہ کہا کہ جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ لے جاؤ کیا مطلب؟ اس کو بتا دو یہ جنت کا راستہ، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، وہاں جاؤ۔ جنت کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ 2-3 دفعہ اشارتاً پل صراط کی بات آ گئی، کہا جاؤ راستہ تو وہی۔ چلا خوشی خوشی چلا، کیوں؟ ایک تو حساب کتاب میرا بالکل پرفیکٹ ہو گیا کہ مجھے جنت مل گئی، دوسرا پل صراط پہ قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ علی آپ کو لکھ کے دے، یہ ہمارا شیعہ، وہ بھی مجھے مل گئے۔ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ جواز تو آج بھی جانتے ہیں آپ، جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو۔ بولے صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی اس کو پاسپورٹ نہ دے دیں، وہ پاسپورٹ بھی مل گیا۔ اب لے کے چلا میں بولے صراط بھائی، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، طے کرتا جا رہا ہوں، آرام سے جا رہا ہوں، آرام سے، کوئی پرابلم نہیں۔ آخر میں پہنچا، بولے صراط کے آخر کا نام روایت میں آیا ہے مرصاد، اور یہ سورہ فجر جو سورہ امام حسین کہلاتا ہے، والفجر وليال عشر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اس کی آخری آیت ہے ان ربک لبالمرصاد۔ اے گناہگاروں، تمہارا رب مرصاد پہ بیٹھا ہوا ہے، تمہارا رب مرصاد پر ہے بیٹھا، تو میں نے بڑھا دیا ان ربک لبالمرصاد، مرصاد پر ہے۔ مولا مرصاد کیا ہے؟ کہ پورے صراط کا آخری حصہ ہے۔ ساری چیزیں میں شارٹ کر رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں وقت کہاں بھاگا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ پہنچ گیا، یہ آخری ہے پل صراط، اس کے بعد جنت کا دروازہ، بالکل آخری۔ وہاں پہنچا، جنت نظر آ رہی، بھاگنا چاہتا ایک دم سے، میں نے دیکھا نیچے تو جہنم ہوتی ہے نا، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، وہ جہنم کے شعلے بلند ہونے لگے، شعلے اٹھتے اٹھتے وہ میرے برابر آ گئے پل صراط، اور اس میں کوئی آدمی جل رہا تھا۔ جہنم میں کوئی جل رہا ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ امام کی حدیث ہے نا کہ جو دنیا میں آگ ہے نا، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ اللہ نے پانی سے دھویا تو یہ دنیا کی آگ بنی۔ کسی نے جا کے کہا تھا یا امیر المومنین، میرا دل چاہتا ہے میں گناہ کروں، آپ اجازت دیں۔ کہا میں ایک شرط پہ اجازت دوں گا، جاؤ اپنے کچن میں جا کے خوب آگ روشن کرو، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہو اتنی دیر کا گناہ کر لو۔ جو گناہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ خدا آگ میں جلائے گا، اتنی آگ تو میں برداشت کر ہی سکتا ہوں۔ اور یہ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ کو 70 اور ایک روایت میں 70,000 مرتبہ دھویا گیا، پہلے دھویا پھر دھویا پھر دھویا، ٹھنڈی ہوتے ہوتے یہ آگ بنی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آج کی مجلس، ہاں کہا کہ وہ میرے سامنے آگ میں جل رہا ہے اور وہ میرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم ہو کون؟ جہنمی ہو نا، جہنم سے نکلا، ہٹو میرا راستہ چھوڑو، میں جا رہا ہوں۔ کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ میں نے فرشتوں سے کہا جو ہر جگہ فرشتے تھے پل صراط، ارے ہٹاؤ اس جہنمی کو، ایک جنتی کا راستہ روک رہا۔ فرشتوں نے کہا سوری، جب تک کہ یہ اجازت نہیں دے گا ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ اب مجبور ہو گیا، میں نے کہا تم ہو کون؟ کہا بھول گئے، میں تمہارا وہ پڑوسی ہوں جس کے 5 دینار کا حق تم پر باقی، اور تم نے یہ حق ادا نہیں کیا، میرے وارثوں کو رقم نہیں پلٹائی، جب تک کہ یہ ادا نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، یہ آرڈر ہے یہاں مرصاد پر کہ جو راستہ روک رہا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو، جنتی کو نہ جانے دو، یہ جنتی ہے۔ کون جنتی ہے؟ جو بوڑھا خواب دکھا۔ اب مجبور ہوں۔ میں نے کہا بھائی کسی طرح کو مصالحت کر لو، تم تو ہو ہی جہنم میں، میری جنت کیوں کھوٹی کر رہے ہو؟ ہم تم پڑوسی تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، خیال کرو۔ اس نے کہا کچھ نہیں، میں تو اپنا حق لوں گا، تمہیں کہاں سے حق دوں؟ کون سے درہم و دینار میرے پاس اس کفن کے اندر ہے؟ کہا میں لوں گا۔ یہ کہہ کہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اپنے وہی انگلیاں جو آگ میں جل رہی ہیں میرے سینے پہ رکھ کے اس کا گوشت نوچ لیا اور چلا گیا واپس۔ یہ کہا اس بوڑھے نے اور اپنا کرتا کھولا کہ نجف کے لوگوں دیکھو 70 سال ہو گئے، یہ اب تک زخم موجود ہے اور اب تک میں اس کی تکلیف سے تڑپ رہا ہوں۔ یہ غیر مسلم کا میں نے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، یہ پھر بھی بہتر ہے، یہ پھر بھی بہتر ہے، بجائے اس کے یہاں پل صراط پہ روک کر یہ گوشت نوچا جائے، یہاں پہ روک لیا گیا، یہاں پہ اس کو عذاب کی ایک شکل آ گئی، یہ پھر بھی بہتر ہے یہاں مل گیا وہاں نہیں ملے گا۔ ایک ایک درہم و دینار اگر کسی مومن کا، یہ غیر مومن ہے نہیں، غیر مسلم ہے، اور بھی نیچے کیٹیگری۔ کیا سوچ کے لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں؟ کیا سوچ کے لوگ قرضے لے کے واپس نہیں کرتے؟ کیا سوچ کے لوگ حقوق الناس میں، مالی معاملات میں لاپرواہ ہو جاتے؟ اور امام فرما رہے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ خود پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ پیغمبر کی آنکھوں پہ تو ابو جہل بھی یقین کر لیتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔